إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فاهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا بالله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس خطبہ جمعہ کے لیے الولاء والبراء کا موضوع آپ نے رکھا ہے. یہ ایک علمی اور دقیق موضوع ہے، تاہم سہل اور سادہ انداز میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ موضوع انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست عقیدے کے ساتھ ہے، توحید کے ساتھ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں الولاء والبراء کو ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا قرار دیا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اوثق الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ. ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ دوستی اور محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی اور عداوت بھی اللہ کے لیے ہو. الولاء والبراء کا معنی کیا ہے؟ ولاء ولایت سے ہے. ولایت کا معنی دوستی. اسی سے لفظ ولی ہے جس کی جمع اولیاء ہے. ولی دوست کو بولتے ہیں، مددگار کو بولتے ہیں، محبوب کو بولتے ہیں. تو ولا میں دوستی کا معنی ہے، محبت کا معنی ہے، تعلق قائم کرنے کا معنی ہے. تو ولا سے مراد یہ ہے کہ دوستی اور محبت اور تعلق کس سے قائم کیا جائے. براء سے ہے کسی سے بری ہونا، ناراض ہونا، تعلق توڑ لینا. تو براء جو ہے یہ دشمنی، لا تعلقی اور قطع تعلق پر بولا جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے تعلق توڑا جائے، کشیدہ کیا جائے.
دشمنی رکھی جائے، اظہار برات رکھا جائے، تو یہ ولا اور برا کا معنی ہے۔ دوستی قائم کرنے کے قابل کون لوگ ہیں، اور دوستی توڑے جانے کے قابل کون لوگ ہیں، تعلق کس سے رکھا جائے اور کس سے نہ رکھا جائے۔ یہ دین اسلام کا سب سے اہم شعبہ ہے۔ اس لیے کہ ولا اور برا کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اور اس میں اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، صرف ایک اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دائرے میں ہے وہ صاحب توحید ہے، اور وہ اللہ کا پیارا ہے۔ جو اللہ کا پیارا ہو وہ ہمارا بھی پیارا ہونا چاہیے۔ اللہ کا پیارا ہو ہمارا پیارا نہ ہو، اللہ کا دوست ہو ہمارا دوست نہ ہو، یہ توحید میں خلل ہے، اللہ کی محبت پوری نہیں ہے۔ جیسے آپ ایک شخص سے محبت کریں اور اس کے بیٹے سے نفرت کریں تو اس شخص سے آپ کی محبت پوری نہیں، اور نہ وہ شخص آپ کی محبت پر اعتماد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہو اور اللہ رب العزت کے محبوبوں سے، اللہ کے پیاروں سے دوستی نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ لا تعلقی ہو، یہ توحید میں خلل ہے، یہ اللہ کی محبت میں خلل ہے۔ یا اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ ہو اور ان لوگوں سے دوستی ہو جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، یہ بھی توحید میں خلل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محبت ایک عبادت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو انداد بنا لیتے ہیں، اللہ کا ہم مثل بنا لیتے ہیں۔ کس طرح؟ ان کے آگے سجدے نہیں کرتے، ان کے نام کی نظر نیازیں نہیں دیتے، بلکہ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کا اللہ مستحق ہے۔ گویا محبت اللہ کے لیے خاص ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں ان کی سب سے سخت اور شدید اللہ سے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو محبت ایک عبادت ہے، اور اس کا محور اللہ کی ذات ہے، محبت اللہ کے لیے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اللہ کو کس سے محبت ہے، اس سے محبت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اس کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ مثال کے طور پہ اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا محبوب کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ کیسی محبت؟
ایسی محبت جو تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر، تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر، پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، اور اس محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ محبت پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جو محبت ہے یہ اللہ کی محبت کا تابع ہے۔ اس کے بعد باقی جو بھی ہے، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ان سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی دوست سے عداوت رکھے گا، میرے کسی ولی سے ناتعلقی کرے گا، اس شخص سے میرا اعلان جنگ ہے۔ قیامت کے روز میرے سامنے وہ آئے گا، میں اس کے ہاتھ میں اسلحہ تھما دوں گا، یہ ہتھیار پکڑ لو، اسلحہ پکڑ لو، مجھ سے لڑو، آ کے مجھ سے جنگ کرو۔ اور ایسا فعلاً ہوگا۔ جب اللہ نے اعلان جنگ کر دیا تو اللہ اس کو ہتھیار دے گا، اسلحہ دے گا کہ آؤ لڑو مجھ سے۔ کس سے؟ جو شخص اللہ کے کسی ولی سے عداوت رکھتے، اللہ کے کسی دوست سے لا تعلقی قائم کرتے۔ یہ ہے محبت۔ محبت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سے محبت کرنا اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس محبت کے معنی میں ان تمام لوگوں کی محبت شامل ہے جو اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ کی دوستی کی سب سے کڑی، اللہ کی دوستی اس محبت کی جو سب سے اہم بنیاد ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ لہذا ولا کا معنی یہ ہے کہ ہر موحد تعلق قائم کرنے کے قابل، تعلق جوڑنے کے قابل، محبت اور پیار کا مستحق ہے، کیونکہ وہ توحید کے تعلق سے اللہ کا محبوب ہے۔ اور اللہ کی عبادت کا مفہوم تبھی پورا ہوگا جب اس سے بھی محبت اور اس کے دوستوں سے بھی محبت ہو۔ اب یہ تو ولا ہے، اپنی ولا کا آپ خود جائزہ لیں۔ جو صاحب عقیدہ ہیں، موحدین ہیں، سوچیں ان کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے۔ کسی موحد سے کوئی ناراضگی تو نہیں، کسی موحد سے محبت میں کمی تو نہیں، کسی موحد سے تعلق کشیدہ تو نہیں، کیونکہ ولا کے تعلق ہی اللہ کا امتحان ہے۔ اور یہ دوستیاں، یہ محبتیں اللہ کی محبت کے مظاہر ہیں، اللہ کی محبت کی علامتیں۔ تعلق کشیدہ ہونے کی کوئی بھی بنیاد ہو سکتی، مثلا مصنوعی تنظیم سازی یا پارٹی بازی، تنظیم سازی کی کوئی بھی بنیاد ہو سکتی ہے، مثلا سیاست، دین۔ تنظیم سازی در حقیقت میرے دوستوں اور بھائیوں ایک بت ہے
جس کو آج دنیا کی اکثریت پوج رہی، جو اللہ پاک کا فرمان ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوگی۔ اس شرک میں ہر وہ شخص گرفتار ہے جو تنظیم سازی کا بت قائم کیے ہوئے ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ لوگوں مشرک نہ بن جاؤ، مشرک نہ بن جاؤ۔ یا اللہ کون مشرک؟ فرمایا کہ من الذین فرقوا دینهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں اور جماعتوں میں بٹ گئے، یہ فلاں تنظیم، یہ فلاں جماعت، یہ فلاں جماعت، یہ فلاں تنظیم۔ فرمایا کہ مشرک مت بنو، یعنی ان میں سے جنہوں نے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ خود جماعتوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ اور فرمایا کہ عالم یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی اپنے پروگرام پر خوش ہے، اپنا نام اونچا کرنا چاہتی ہے، جھوٹ بولنا پڑے، سچ بولنا پڑے، دغا دینا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنی پڑے، اس کا نام چاہیے اوپر۔ یہ چیز توحید کے لیے قاتل، چنانچہ آج بڑا اور بڑا کی اساس توحید نہیں ہے، پارٹی بازی۔ آج کلمہ جامع اللہ کی توحید نہیں ہے، یہ تنظیم سازی۔ جو شخص آپ کی تنظیم میں نہیں، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے موحد خالص کیوں نہ ہو، وہ آپ کا دشمن۔ دیش چاہے سیاست ہو، چاہے دینداری ہو، چاہے کوئی تبلیغی جماعت ہو، چاہے کوئی جہادی جماعت ہو، جو شخص موحد نہ بھی ہو لیکن آپ کے تنظیمی پروگرام سے متفق ہے، وہ آپ کا دوست ہے۔ سب کے بلا اور برا کی اساس تو بدل گئی۔ جو اہم اعتقادی مسئلہ تھا اس کی روح کو آج اس شرک نے برباد کر کے بگاڑ دیا۔ تو بلا کیا ہے میرے بھائی اور دوستوں؟ بلا کہ محبت اور دوستی اور پیار اللہ کے لیے ہو، کیونکہ محبت ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی محبت کی تکمیل اس چیز سے ہوتی ہے کہ اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے ہر پیارے سے محبت ہو۔ اور اللہ کے پیار کی اساس کیا ہے؟ اللہ کے پیار کا پروگرام کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اس کی تفسیر مفسرین نے کیا لکھا کہ قیامت کے روز شفاعت کرنے والے صرف اس کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت میں اللہ راضی ہو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا صرف توحید پر، اللہ تعالیٰ کسی مشرک کی شفاعت نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ موحد کی شفاعت چاہے گا کہ بعض موحد بھی گناہ گار ہوتے ہیں لیکن توحید میں پکے، شرک نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی محبت اور رضا کی اساس ہے۔ یہ بلا ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی محبت کے مفہوم کی تکمیل اس چیز میں ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان سے محبت کی جائے اللہ کے لیے، کسی دنیاوی نعرے کی خاطر نہیں، دنیاوی ہدف کی خاطر نہیں، دنیا کی تنظیم سازی کی بت کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ کی توحید کی خاطر۔ اب چونکہ یہ محبت عبادت ہے، اس کا بڑا صلہ ہے، بڑا اس کا اجر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت اللہ پکارے گا، ندا کرے گا، خطاب فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو دنیا میں محبت کرتے تھے میری ذات کے لیے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ لوگ کہاں کھڑے ہو جائیں؟
دنیا کے اندر جن کی محبت کا محور میری ذات تھی، میری توحید تھی، وہ کھڑے ہوئے. اللہ فرمائے گا کہ الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی. آج ان لوگوں کو میں نے اپنا سایہ دینا ہے. آج جبکہ سورج 1 میل کے فاصلے پر اور اس کی تپش انتہائی درجے کی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کوئی اے سی اور نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی دنیا کے وسائل. آج کوئی سایہ نہیں پورے میدانی معاشر میں سوائے میرے سائے کے. اس لیے سب سے پہلے وہ لوگ اٹھے جو دنیا میں پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے میری توحید کی خاطر. کتنا بڑا سلا یہ بلا کا فائدہ، بلا کا کہ اس کی دوستی اللہ کے لیے تھی. جس سے بھی ملتا دوستی قائم کرتا اللہ کی رضا کے لیے کرتا. اس کی محبت کا محور توحید باری تعالیٰ اور کچھ نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن نبی داؤد میں نبی علیہ السلام کی مجلس قائم تھی. آپ نے ایک جماعت کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان من الناس اناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطهم النبیون والشہداء یوم القیامہ. میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید ہیں. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن جب قیامت کے دن آئیں گے تو انبیاء اور شہداء انہیں دیکھ دیکھ رشک کریں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ بمکانتہم من اللہ، جو اللہ کے ہاں ان کو قرب حاصل ہوگا، جو اللہ کے ہاں ان کو مقام ملے گا، اس مقام کو دیکھ کر، اس قرب کو دیکھ کر نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے، حالانکہ نہ وہ نبی ہے نہ وہ شہید. صحابہ بول اٹھے کہ تخبرنا عنہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیے وہ کون لوگ ہیں. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک اعرابی مسجد کے کونے میں بیٹھا نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سن رہا تھا. یہ فرمان سنتے ہی گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اللہ کے پیغمبر تک پہنچ گیا کہ ہماری پوری تگ و دو کا محور اور حاصل اللہ کی رضا اور جنت کی طلب ہے. یہ کون لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے روز قیامت نبی اور شہید رشک کریں گے؟ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اللہ کے پیغمبر تک آ گیا کہ تخبرنا عنہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیے یہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم بھی ایسا بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہم یتحابون بروح اللہ لیس بارحام بینہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں محبت اور تعلق کی اساس اللہ کی ذات تھی. ان کا تعلق اور ان کا پیار، ان کی محبت کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں تھی، کسی لین دین کی بنیاد پر نہیں تھی، کسی تجارتی تعلق کی بنیاد پر نہیں تھی، صرف اللہ کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی. اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے بچھڑنا. جب ملتے اللہ کی باتیں، اللہ کی توحید کی باتیں، اللہ کے دین کی باتیں، اللہ کے پیار کی باتیں، یہ ان کی دوستی کی بنیاد تھی، یہ ان کے تعلق کی اساس تھی. کتنا اونچا کر کے نبی علیہ السلام کی وہ عام حدیث جو صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے انسانوں کو میں روز قیامت اپنا سایہ دوں گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں 2 انسان وہ بھی ہیں رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، مل گئے تو اللہ کے لیے، بچھڑ گئے تو اللہ کے لیے. دو قاعدے واضح ہو گئے.
ایک یہ کہ بلا کا تعلق عقیدہ توحید سے، جس طرح توحید فرض ہے اور توحید کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس طرح بلا بھی فرض ہے اور بلا کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ واضح ہوا کہ بلا کی جو اساس ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ دین اسلام میں کلمہ جامع یعنی وہ کلمہ جو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، جو لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کرنے والا ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ تم تبلیغ کے نام پر جمع ہو جاؤ، چاہے کوئی صاحب عقیدہ ہو چاہے کوئی بدعقیدہ ہو، بس آ جاؤ۔ کوئی شخص یہ کہے کہ تم جہاد کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ، عقیدہ جیسے مرضی ہو، کوئی رافضی ہو، قبر پرست ہو، قبروں کا مجاور ہو، شرک کرنے والا ہو، بس آ جاؤ جہاد کرے، نہیں، یہ کلمہ جامع نہیں۔ تعلق کی اساس باطل ہے۔ تعلق کی اساس الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، من آذى للہ ومنع للہ وحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص نے دیا تو اللہ کے لیے، نہ دیا تو اللہ کے لیے، محبت کی تو اللہ کے لیے، محبت نہ کی تو اللہ کے لیے، اس کا ایمان پورا ہو۔ یہ تعلق کی اساس۔ اچھا، ایسا تعلق اگر جڑ جائے، اللہ کے لیے دوستی بن جائے، اللہ کے لیے تعلق قائم ہو جائے، تو اس تعلق کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ یہ کیسے واضح ہے؟ امتحان تو قائم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لو کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کا پہلا امتحان یہ ہے کہ تمہاری پرانی دوستیاں دشمنیاں کہاں گئی؟ اگر ایمان بھی قبول کر لیا اور پچھلی دوستیاں اب تک قائم ہیں، پچھلی عداوتیں اب تک قائم ہیں، تو ایمان باطل۔ ایمان تو ایسا ہو، ایسا قبول کرے جیسے سلیمان نفال نے کہا، ایمان قبول کر لیا۔ عیسائی تھے، ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کرتے ہی دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ کچھ لمحات پہلے میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ اور نفرت کے قابل آپ کا چہرہ تھا، لیکن اب دنیا میں سب سے زیادہ پیارا اور محبت کے قابل آپ کا چہرہ بن چکا ہے۔ یہ انقلاب ہے، یہ بلا اور برا کی اساس ہے۔ ایمان قبول کرنے سے پہلے اس دنیا میں سب سے مکروہ دین آپ کا تھا، ایمان قبول کرنے کے بعد دنیا میں سب سے محبوب دین آپ کا بن چکا ہے۔ ایمان قبول کرنے سے پہلے دنیا میں سب سے مکروہ چہرہ، سب سے مکروہ شہر مدینہ تھا، ایمان قبول کر کے سب سے محبوب شہر مدینہ بن چکا۔ کیسا انقلاب آیا؟ اب نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ میں تو عمرہ کرنے گھر سے نکلا تھا، بیت اللہ کا طواف کروں، صفا مروہ کی سعی کروں، آپ کے ساتھیوں نے پکڑ لیا، اب میں اسلام قبول کر چکا، بتائیے کہ عمرے کا پروگرام آپ کے دین میں ہے یا نہیں، عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں؟ کیسا انقلاب آ چکا۔ اب عبادت بھی کرنی ہے تو اللہ کے پیغمبر سے پوچھ کے کرنی ہے، خود ساختہ نہیں، خود ساختہ نہیں، اللہ کے پیغمبر سے پوچھنا۔ اب پورا نظام عبادت تابع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب بلا اور بھرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمرہ کرنا ہمارے دین کے شعار میں سے، جاؤ عمرہ کرو۔